بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ حضرات کے ساتھ اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے لیے میں حضرت مولانا محمد صاحب اور ان کی امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا گزار ہوں کہ انہیں ملک ناچیز کو اس اجتماع کے لیے دعوت دی اور یہ موقع فراہم کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے انہیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور ان کے کاموں میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے۔ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب لوگ، دوسری قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی کو دسترخوان پر دعوت دی جائے، اور ساری اقوام وہ مسلمانوں کے پیچھے ہوں گی اور ان کو ایک لقمہ تر بنا کر کھانا چاہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ یہ وہ صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے 313 افراد نے اتنے بڑے لشکر کو شکل دی تھی میدان بدر میں۔ تو ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان اگر دوسروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں تو ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کسی سیلاب میں تنکے بہہ رہے ہوں۔ سیلاب جب آتا ہے تو بہت سے تنکے اس کے اندر بہتے ہیں، ان کی گنتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے تعداد تو بہت ہوگی لیکن ان میں طاقت وہ نہیں ہوگی جو ایک مومن کی طاقت ہوگی۔ آج ذرا آپ گرد و پیش پر نظر دوڑا کر دیکھیں، ابھی مولانا محمد صاحب جو تفصیلات آپ کے سامنے بتا رہے تھے، تو
مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھا جائے تو دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 مسلمان ہیں۔ آج جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج جتنے وسائل مسلمانوں کو حاصل ہیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ دنیا کی شہرگوں پر جس طرح آج مسلمانوں کا قبضہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک نقشہ اٹھا کر دیکھیے تو اس میں مسلمان ایک زنجیر میں پروئے ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمان ایک ہی زنجیر میں ہیں، بیچ میں صرف 2 رکاوٹیں ہیں، ایک یہود کی اور ایک ہنود کی، ایک اسرائیل کی اور ایک بھارت کی۔ یہ 2 رکاوٹیں آپ اگر ان سے قطع نظر کر لیں تو انڈونیشیا سے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک لڑی میں پروئے ہوئے۔ دنیا کی اہم ترین شاہراہیں ان کے پاس، آپ نہ باسفورس ان کے پاس، نہر سوئز ان کے پاس، خلیج عدن ان کے پاس، آپ نہ ہرمز ان کے پاس، جو بڑی بڑی اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں دنیا کے، اس میں یہ قابض ہے۔ پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ سینٹر ہے دنیا کا، پوری دنیا کا بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو مغرب میں اور مشرق میں دونوں طرف وہ ممالک ہیں جہاں دن اور رات معتدل نہیں ہوتے، اکثر و بیشتر یہ معتدل دن رات رکھنے والے ملک ہیں۔ اور دولت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کے پاس جتنی دولت ہے مسلمان کے پاس وہ شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ تیل کو آج بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے، اور تیل کی اجارہ داری ان کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر تیل اگر سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے۔ اور مغربی دنیا ان سے تجارت کرنے پر مجبور ہے۔ اگر ان کی تجارت مغربی دنیا کے اوپر کے ساتھ نہ ہو تو یہ مغربی دنیا میں جو آپ عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں وہ اس کا نام و نشان نہ رہے گا۔ یہ سب مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی اور ملک دیے، ایسے ملک دیے ہیں جو زرخیز ملک ہیں، جن میں قدرتی وسائل کی فراوانی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، مگر آپ دیکھو اس مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ہر جگہ پٹائی ہو رہی، ہر جگہ پٹائی ہو رہی۔ شام میں کیا، مصر میں کیا، لیبیا میں کیا، یمن میں کیا، عراق میں کیا، شام میں کیا، اور اب ہندوستان میں کیا، اور کشمیر میں کیا، اور فلسطین میں کیا۔ ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں اور بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ یہ صورتحال آخر کیوں پیدا ہوئی؟ یہی تو لوگ تھے جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا،
یہی تو لوگ تھے کہ دنیا ان سے آ کر علوم و فنون سیکھتی تھی. یہی تو لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو تمدن اور تہذیب سے آشنا کیا. اچانک کیا ہوا کہ ہم اس طرح بکھر گئے اور اتنے بے بس اور بے سہارا ہو گئے کہ ہمیں باقاعدہ ہمارے کھانے کے لیے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے، آؤ مسلمانوں کو کھائیں مل کر. وہ صورتحال ہوئی جس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ نے مولانا محمد صاحب کے بیان میں سنی. غور کرنا چاہیے کہ ہم اس حال کو کیسے پہنچے، کیا اسباب تھے جن کے ذریعے ہم اس حالت کو پہنچے ہیں. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح سبب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات مجھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات مولانا محمد صاحب نے سنائی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ مالٹا میں انگریزوں کے ہاتھ کے ساتھ انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا تھا اور کئی سال وہاں پر قید رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب رہائی عطا فرمائی تو میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. حضرت والد صاحب، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے عاشق تھے. بچپن میں بھی وہ فرماتے تھے کہ جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں عصر کے بعد تو میں حضرت شیخ الہند کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا. عصر کے بعد حضرت ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور جو لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے رہتے تھے، حضرت کی باتیں کرتے رہتے. تو بچپن سے میں معمول تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر بیٹھوں اور ان کی باتیں سنتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے بیعت بھی تھے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کی وجہ سے اپنا دورہ حدیث کا ایک سال مؤخر کیا. دورہ حدیث آ گیا تھا لیکن حضرت شیخ الہند مالٹا میں تھے تو اس لیے گرفتار تھے. تو یہ سوچا کہ شاید ایک سال کے بعد دوبارہ حضرت تشریف لے آئیں، تو ایک سال دورہ حدیث کا سال مؤخر کیا. خیر، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی دن بیٹھے ہوئے میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا اور حضرت یہ فرما رہے تھے کہ بھائی مالٹا کی تنہائیوں میں، مالٹا میں جب میں قید تھا وہاں تنہائی تھی، دو ایک آدمی ساتھ تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا افضل گل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دو اور. لیکن جب مالٹا کی تنہائیوں میں نے جتنا غور کیا تو مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کے دو سبب اللہ تعالی نے مجھے بتائے کہ بنیادی طور پر دو سبب مسلمانوں. ایک، مسلمانوں کا باہمی اختلاف، باہمی افتراق، اختلاف نہیں افتراق. ایک تو ہوتا ہے اختلاف یعنی رائے کا اختلاف، میری رائے کچھ اور ہے دوسرے کی کچھ اور ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، شروع سے چلا آتا ہے. لیکن ایک ہے افتراق کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ہمارا ہے، یہ دوسرا ہے. اس افتراق کی وجہ سے، اور پھر افتراق ایک تو مذہبی بنیاد پر، ایک لسانی بنیاد. یہ عرب ہے، یہ ترک ہے. خلافت جو ٹوٹی وہ کہاں سے ٹوٹی؟ یا عرب اور ترک کے درمیان افتراق پیدا ہوا. تو ایک سبب تو ہے افتراق، اور دوسرا سبب ہے
قرآن کریم کو چھوڑنا، قرآن کریم کو تلاوتاً چھوڑنا، فہماً چھوڑنا اور عملاً چھوڑنا۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ایک تلاوت، دوسرے اس سمجھنے کی کوشش، تیسرے اس پر عمل، اور چوتھے اس کی دعوت۔ ان کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی ہے مسلمانوں کو زوال۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی ان 2 مقاصد کے اندر خرچ کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے ایک تو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس گئے جو ان کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ان کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے ملت مسلمہ، امت مسلمہ کے فلاح کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک ہو جاؤ۔ اور دوسرے قرآن کریم کے لیے مکاتب، جس کا مولانا نے ذکر کیا، بنگال میں مولانا گئے، وہاں پر جو مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے وہ حضرت شیخ الہند نے کہا۔ تو اسباب جو 2 بتائے ہیں ان میں جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یعنی مسلمان ملکوں کے طرف مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور دین پر ایمان بھی رکھتے ہیں، قوی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح برسر پیکار ہیں کہ ایک کا جہاز دوسرے کی فضا میں نہیں اڑ سکتا۔ اسرائیل کا اڑ سکتا ہے لیکن مسلمان کا جہاز نہیں اڑ سکتا۔ تو افتراق اور مذہبی افتراق، لسانی افتراق، عصبیت کا افتراق آج وہ اپنی عروج پر ہے، انتہا پر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو افتراق پیدا کرنے والوں کے خلاف، جنہوں نے افتراق کی بنیادیں ڈالی، اور ان کے بارے میں مسلمان، عام مسلمان وہ کھڑا ہو کہ ہم اس افتراق کو کسی طرح تسلیم نہیں کرتے۔ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں الحمدللہ آپ کو ہر طرح کی اگر آپ اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مسئلے پر کوئی موقف اختیار کر کے آپ اس کے لیے کوئی مہم چلا سکتے ہیں، آئینی طور پر بھی آپ کو حق حاصل ہے۔ تو کیوں نہیں یہ جتنے مولانا نے باتیں کی ہیں، شام کی ہوں اور یمن کی ہوں، ہندوستان کی ہوں، یا کشمیر کی ہوں یا فلسطین کی، آپ کیا ہمارے ذمہ یہ فرض نہیں عائد ہوتا کہ کم از کم ان کے لیے رائے عامہ تو ہموار کریں؟ آج مغربی دنیا میں ان ظالموں نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا، دنیا ان کے گن گا رہی، اور ہم کیا کھڑے ہو کر اپنے موقف کو پیش نہیں کر سکتے؟ دنیا کی رائے عامہ کو ہم اپنے ہاتھ میں استوار نہیں کر سکتے؟ اگر یہاں پر مختلف قسم کے جلوس نکل سکتے ہیں، تحریکیں چل سکتی ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتے کہ کم از کم دنیا کی توجہ تو ان کی طرف ہو؟ میڈیا ان کی بات نہیں ظاہر کرتا۔ آج سنو، مولانا روہنگیا کا حوالہ دے رہے تھے، روہنگیا کی آواز کہیں آپ کو
عالمی میڈیا پر نظر آتی ہے؟ کہیں نہیں. اور چین کی مثال دے رہے تھے، اس کی بات کہیں نظر آتی ہے؟ لیکن اگر ہم بیدار ہوں، بحیثیت عوام کے ہم بیدار ہوں، تو دنیا کے ہر خطے میں ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آواز کو رائے عامہ پر اثر انداز کرنے کی کوشش کی جا سکتی. آپ اندازہ لگاؤ کہ کہیں اگر کسی ایک جگہ کسی غیر مسلم کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو دنیا چیخ اٹھتی ہے، لیکن مسلمان اتنا بے قیمت ہے کہ اس کی جانیں لی جا رہی ہوں، اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، اس کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہو، اس کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، دنیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے. گویا یہ مسلمان تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جس طرح چاہو پیس دو. یہ اس لیے پیدا ہوا ہے ہماری خاموشی سے. ہم کیوں خاموش؟ اور جبکہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کہ الحمدللہ آزادی ہے. دوسری بات یہ کہ ان مظلوموں کا ہم تذکرہ ضرور کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ان کی بے چارگی پر ہم ترس بھی کھاتے ہیں. لیکن جیسا کھانا چاہیے، جیسا ترس کھانا چاہیے، اور جو تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، وہ تڑپ موجود نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میرے بیٹے کو کسی نے گرفتار کر لیا ہو اور اس کو کسی کوٹری میں بند کر رکھا ہو، میرا کیا حال ہو؟ میں چین سے سو سکوں گا؟ مجھ سے کھانا کھایا جائے گا؟ میں کیا اس صورت میں لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہو سکوں گا؟ کیونکہ میرا بیٹا وہ جیل میں ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے. لیکن میں سارا سر پیر ماروں گا، صبح سے لے کر شام تک اپنے پورے دن صرف کر دوں گا کہ کسی طرح اس کو رہائی مل جائے. کیا اس طرح کی طرف ہمارے دل میں ان سارے مسلمانوں کے بارے میں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تقریبات منعقد کر رہے ہیں، لاکھوں اس پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے کتنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کلمہ طیبہ پڑھنے والے، ان کو فاقے کرنے پڑ رہے ہیں. وہ فاقے میں ان کی زندگیاں جا رہی ہیں. کیا ہمیں ایسا اچھا لگے گا اس میں کہ ہم شاندار دعوتیں کریں، شاندار کھانے کھائیں اور عیش و عشرت کے سامان اپنے لیے پیدا کریں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یاد ہے جس وقت بلقان کی جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے زمانے میں، تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد سے سنا. حالانکہ وہ غیر سیاسی آدمی تھے، سیاست میں کوئی ان کا دخل نہیں، لیکن فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھ سے کھانا نہیں کھایا. ایک صوبے، چھوٹے سے صوبے بلقان کے اندر مسلمانوں کی کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، مجھے نیند نہیں آتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کا بھی یہ حال تھا کہ قریہ قریہ بستی بستی جا کر بلقان کے مسلمانوں کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے.
وہاں تک پہنچانے کے. تو یہ تو قرآن کریم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو اشتکا کلہ. سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کا ایک عضو میں تکلیف ہو، سر میں درد ہو رہا ہو، تو پورا جسم بیمار ہو جائے. تو اگر کسی ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہے تو وہ پورے مسلمانوں کو بےتاب ہو جانا چاہیے، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ وہ ہم اس تکلیف کو کس طرح دور کریں. تو میں ایک بات، دو باتیں میں نے عرض کی. ایک بات تو اصل وجہ جیسے حضرت نے فرمایا قرآن کریم کو چھوڑ. قرآن کریم کو چھوڑنے کا معنی ہے دین کو چھوڑنا، کیونکہ دین ہمارا قرآن ہے. قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے پیچھے لگے. نقالی گویا اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی وہ طریقہ اچھا نہیں تھا، یہ طریقہ اچھا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی یہاں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بے وفائی، غداری، لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ کوئی بنتر نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ کہ مانیں گے تو آپ کی مانیں گے، مانیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کو رفتہ رفتہ رخصت کر دیا. یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسے حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین، جنہوں نے اپنے دینی تشخص کو برقرار رکھا. لیکن اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی، ہم کس حد تک وہ ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کو چھوڑنا، دین کے احکام کو چھوڑنا، نماز روزہ بھی کر لیا، چلو عمرے بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، لیکن یہ جو فرض ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں مومن وہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جس کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا سو جائے. آج پڑوس ہے، ساری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، یہ سب پڑوس ہے. وہاں پر اگر بھوکا سو رہا ہے کوئی تو وہ ہماری ذمہ داری، ہم نے اس کو بھوکا رکھا ہے. اس طرح ہم اپنے فرائض سے غفلت کا شکار ہیں. میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جن مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں پر اس کے خلاف پرامن احتجاج اور پرامن تحریک یہ آپ کا ہر لحاظ سے حق ہے، جمہوری حق ہے. اور اس حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو رہے ہیں. اس کا آئینی طریقہ، اس کا جو قانونی طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے ان کی حمایت میں، ان کی مدافعت میں. آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو سب خبریں پہنچ رہی ہیں، مولانا بھی بتایا. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ 4 مہینوں سے کرفیو میں کی عذاب میں مبتلا ہے. دن رات ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دن رات وہاں پر عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور ہمیں کیوں اس کے اوپر بےتابی نہیں ہوتی؟ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رائے عامہ تو اس کے حق میں ہم بار کر سکتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا تو سوائے ترکی اور ملیشیا کے کسی اسلامی ملک نے بھی آواز بلند کی، اور دنیا جو ہے وہ وہاں کے دشمنوں
کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو کم از کم اپنا آئینی حق استعمال کریں، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں جن کو کشمیر کے مسئلے کا پتہ ہو کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی کیا تاریخ ہے۔ اقوام متحدہ کے نام سے ادارہ قائم ہے، اس کے جب مسلمانوں نے کشمیر کو تقریباً فتح کرنے کے قریب آئے تو وہاں پر بیچ میں اقوام متحدہ حائل ہو گئے، سلامتی کونسل آئے ہو، اور اس نے وعدہ کیا کہ یہاں پر اس وقت جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو، ہم یہاں پر ریفرنڈم کروائیں گے، کشمیر کے لوگوں کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو، پاکستان میں رہنا چاہتے ہو یا انڈیا میں رہنا چاہتے ہو یا خود مختار رہنا چاہتے ہو، ان سے ہم ریفرنڈم کروائیں گے، اور اس کے ذریعے جو عوام فیصلہ کریں گے وہ اس پر انڈیا نے دستخط کیے، سلامتی کونسل کی ساری قراردادیں کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں ہیں، لیکن آج 70 سال سے زیادہ ہو نہ ان کو یہ حق ملا، اور اوپر سے اس کے اوپر قبضہ جما لیا گیا، اس کو اپنے حصے کے اندر شامل کر لیا۔ آج کی دنیا میں جنگ ایک آسان کام نہیں ہے، خاص طور سے اگر دو ایٹمی قوتیں ہوں تو ان کے درمیان جنگ تباہی ہے، لیکن آج کی دنیا میں جو سیاسی حمایت ہے وہ ایک بڑی اہمیت ہے، تو کم از کم مسلمان اس راستے کو تو اختیار کریں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے امہ ویلفیئر کے حضرات کو، کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مصیبت زدہ لوگوں کو کم از کم کھانے پینے کا، دواؤں کا اور ان کی تعلیم کا تو کچھ بندوبست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ اس کام کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، بڑا مشکل کام۔ آج صبح مجھے انہوں نے اپنی تفصیلات بتائیں کہ کس طرح یہ مختلف ملکوں کے اندر تعلیم ہر کام کر رہے ہیں، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تعلیم کے لیے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ انہوں نے جو مجھے دکھایا کہ ایک چیز بالکل شفاف ہے، اور بتایا کہ انتظامی اخراجات آپ جو ڈونیشنز دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، صدقے کے ہوں، للہ کے ہوں، وہ ان میں سے ایک پائی بھی وہ کسی مینجمنٹ کے کام پر خرچ نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ راستہ ہے جس کے اوپر، تو جو پیسہ بھی ہے وہ الحمدللہ وہاں پر جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے آج کی دنیا میں، یہ پتہ لگانا کہ بھئی کون سا راستہ قابل اعتماد ہے، کون سا قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہم مدتوں برما کے مسلمانوں کے لیے کوشش کرتے رہے، مختلف راستے اختیار کیے، لیکن کوئی ایسا منظم اور قابل اعتماد راستہ ہمیں نہیں ملا۔ ترکی میں، سوریا میں، ہر جگہ ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا قابل اعتماد ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ کے پاس یہ موجود ہے، تو کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگر واقعی ہمارے اندر غیرت ہے تو ہماری جو ذاتی ضروریات ہیں ان کو علاوہ جتنا کچھ ہے کم از کم اللہ کے سامنے ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ بھئی ہمارے بس میں اتنا تھا، اے اللہ ہم نے وہ پورا کر دیا۔ اور یہ جو ہم اسراف کرتے رہتے ہیں دعوتوں پر، کھانے میں جو اسراف ہو رہا ہے اور دعوتوں پر جو اسراف ہو رہا ہے، شادیوں میں جس طرح اسراف ہو رہا ہے، ارے کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس بات کی کہ تمہارے لاکھوں مسلمان بھوکے سو رہے ہیں،
تو اس کو کم از کم ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے اس کام میں صرف کریں۔ پھر ایک تیسری بات اور ہے، تیسری بات یہ ہے، اس کی طرف سے تو ہماری بہت ہی سخت غفلت ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ دعا بھی اس طرح نہیں کہ رسمی طور پر دعا کر لی، اگر میرا بیٹا بیمار ہو اور سخت بیمار ہو، میں دعا کروں گا تو کس طرح کروں؟ میں کیسے دعا کروں؟ کس طرح تڑپ کر کروں گا؟ کس طرح بار بار کروں گا؟ کس طرح اللہ کے سامنے رٹ لگاؤں گا؟ کیا اس طرح ہم دعا کرتے ہیں؟ کبھی کر لی رسمی طور پر، لیکن تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت سے بھیک مانگ کر اور رٹ لگا کر کبھی مانگا؟ شاید کسی اللہ کے بندے نے مانگا، لیکن میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، کیا اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے؟ عمرے ہم جا کے کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، وہاں دعائیں صرف اپنے مطلبی کی کرتے ہیں، یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، یا اللہ میری دکان اچھی چل جائے، مجھے فلاں رتبہ حاصل ہو جائے، یا اس سے زیادہ تڑپ کر مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ دعا بڑی عجیب چیز ہے، اس کی اہمیت معمولی اہمیت نہیں ہے، اگر دعا کی حقیقت سمجھے انسان۔ چلتے پھرتے دعا کر لی تو حدیث میں آتا ہے کہ کھیلتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں وہ دعائیں بے اثر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو بقلب لاہن، یعنی غفلت کی حالت میں زبان سے دعا ہو رہی ہے، دل کہیں اور طرف، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے بھی ہیں کبھی ہم نے تو دیکھا وہاں پر لوگ کعبے سے لپٹ لپٹ کے دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں حالات درست ہوتے۔ ارے اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پراگندہ حال ہیں، کپڑوں پر گرد لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بڑی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام، ان کا گوشت حرام، گوشت سے اس نے پرورش پائی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَيُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو حلال کی فکر، اور پھر میں سب سے بڑی دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، اور اگر ہر مسلمان اس کی پابندی کر لے، کیا کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ، یہ ہمارے شامت اعمال ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اگر ہم سچے ہوتے تو ہم اس حالت کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو ہمیشہ بلند رہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم بلند نہیں ہیں باوجود اتنی بڑی تعداد کے، اتنے بڑے وسائل کے، تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ مومن نہیں ہو رہا ہے پوری طرح، صحیح معنی میں مومن نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ شامت اعمال ہے۔ لیکن اگر ساری امت، ہر شخص اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہماری شامت اعمال دور کر دے، یا اللہ ہم اپنی مغفرت بھی مانگتے ہیں اور ساری امت کی مغفرت بھی مانگتے ہیں، اس انداز سے گڑ گڑا کر اگر ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوں گے۔ ہاں البتہ جیسے میں نے کیا کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ آدمی اپنے حصے کا کچھ کام کرے،
قدم بڑھا لے. آدمی چل تو رہا ہو مغرب کی طرف اور دعا کرتا جا رہا ہو یا اللہ مجھے مشرق میں بھیج، تو یہ دعا نہیں ہے، مذاق ہے. لیکن اپنا قدم کچھ بڑھائے دین کی طرف، اتباع سنت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنے کی طرف، اپنے حال کی تھوڑی بہت اصلاح کی طرف، اور پھر مانگے اللہ سے کہ اللہ میں نے اتنا تو کر لیا، اب آپ ہمارے باقی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے ڈورے ڈالے اور ان کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے کمرہ بند کر دیا، تالے ڈال دیے اور گناہ پر آمادہ کیا. صورتحال ایک انسان ہے، بھرپور جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ایک عورت جو اتنا صاحب حسب و جمال ہے وہ دعوت دے رہی ہے. تو کیا ہوا؟ لقد ہمت بھی وہمت، قرآن کریم میں اس نے تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، بشر تھے، تو ان کے دل میں بھی کچھ خیال آ گیا تھا، لولا الرأى برہان. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب اس کی توجیہ فرمائی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو خیال آیا وہم بہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آ گیا. یہ خیال ارادہ نہیں تھا کہ بھائی ارادہ کچھ تھوڑا سا ارادہ پیدا ہو گیا وہ گناہ کا. کہتے ہیں یہ خیال ایسا تھا جیسے کہ ایک شخص بہت روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے سخت گرمی کا موسم ہے اور پیاس لگ رہی ہے، سامنے پانی آ جائے، سامنے پانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ دل اس کی طرف مائل تو ہوگا، راغب تو ہوگا، لیکن کیا ارادہ ہوگا مسلمان کا کہ پیوں؟ نہیں. تو یہ جو لقد ہم بھی وہم بہا، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا وہ ایسا خیال تھا جیسے پیاسے روزے دار کے سامنے پانی آ جائے، وہ خیال تھا، لیکن ارادہ تو یہ ہو گیا. تو اب بچنا تو تھا، ارادہ تھا نہیں، بچنا تھا. تو کیا کیا کہ دروازے کی طرف بھاگے. حالانکہ معلوم ہے اس نے تالے ڈال رکھے ہیں، تالے ڈالے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن جو اپنے بس میں تھا وہ یہ تھا کہ دروازے تک بھاگ جائے. دروازے تک بھاگ گئے اور اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. تو اپنے حصے کا کام جتنا تھا دروازے تک پہنچنا وہ کر لیا اور پھر اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے اس سے. تو کیا ہوا؟ تالے ٹوٹ گئے، راستہ کھل گیا. تو اسی طرح دعا اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لے پھر مانگے. سود کھا رہا ہے، حرام کا لین دین کر رہا ہے، اور اللہ بچائے ایک ناجائز فلمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے ٹیلی فون کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ خرافات میں مبتلا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے بچا لے. کیسے ہوگا وہ کیسے دعا قبول ہوگی؟ پہلے کچھ قدم تو چلے، ارادہ کر لیا اللہ توبہ کر لیا آئندہ نہیں کروں گا، کم از کم اتنا تو کرے، پھر مانگے اللہ تبارک و تعالی. تو یہ دعا کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو آخر میں بے چارگی کا عالم ہے تو بس اور کچھ نہیں ہے دعا کرتا. ارے یہ بے چارگی نہیں ہے، یہ دعا جو ہے یہ بہت بڑا چارہ ہے، بشرطے کہ دعا کے آداب کے ساتھ ہو، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کے ساتھ ہو. تو ہم اگر
کم از کم یہ کریں کہ یا اللہ ہماری شامت اعمال دور کر، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی اصلاح کر دی، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دی، یا اللہ ہم سے جو فرائض میں غفلت ہو رہی ہے ان فرائض کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا کر دی۔ بندہ ایک بندہ اگر یہ دعا مانگے گا، میں آپ سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سارے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ، سارے بادل چھٹ جائیں گے، اور یہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک بارش کی سی ہے۔ عجیب جملہ فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، جس کا بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا بارش کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری حصہ۔ پہلا حصہ کون سا؟ صحابہ کرام۔ اور آخری حصہ کون سا؟ جبکہ آنے والا ہے وہ انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے، آنے والا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو لانے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنی دعائیں صرف کریں۔ تو آئے گا، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ کسی وعدہ خلاف کا وعدہ نہیں ہے، یہ اس کریم الکرامہ کا وعدہ ہے جس کے ہاں وعدے کی خلاف ورزی کا تصور نہیں ہوتا۔ ہوگا، لیکن خدا کرے ہمارے ہاتھوں، خدا کرے ہمارے ہاتھوں میں کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنے دل میں ایک تڑپ پیدا کر کے ہم اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ، ایسا نہیں ہوتا، بس ہماری کچھ عمل کی ضرورت۔ تو میں امہ فائنانس، امہ ویلفیئر کے حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور خود اپنے آپ سے اور تمام حاضرین حاضرات سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اس ضروری موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہ پیسے، یہ دولت جس کے پاس بھی ہے، جتنی بھی ہے، وہ سب یہیں رہ جائے گی۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک کچھ پہنچانے والے ہوتے ہیں جو جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک اس کا مال ہوتا ہے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی مال نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے، کفن، جنازے کی چارپائی، یہ مال بھی جاتا ہے۔ تیسرا عمل، تو جو لوگ ہیں وہ بھی قبر تک پہنچا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو مردہ کہتا ہے زبان حال سے کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ پہنچانے والے وہاں ساتھ چھوڑ دیں، مال چارپائی گئی تھی وہ ساتھ چھوڑ دیں، ایک چیز رہ گئی، کیا ہے وہ؟ عمل۔ اور عمل میں یہ جس طرح نماز روزہ داخل ہے، اسی طرح یہ خیر کے معاملات میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر ارشاد
یہ فرمایا کہ اس ابھی صدقہ کر لو. زکات کی تو بات الگ ہے، زکات تو فرض ہے ہی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ کرنا ہے میں زکات ہی میں کرنا. حدیث میں آتا ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکات کے علاوہ بھی کچھ حق ہے تمہیں چاہیے کہ دو. تو فرمایا کہ وہ صدقے والی بات کہ اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو جب تک تم تندرست ہو، صحت مند ہو، پیسہ ہو تمہارے پاس، اس وقت کر لو. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے نزا کا وقت طاری ہو جائے یا مرض الموت پہ پہنچ جاؤ. جب مرض الموت پہ پہنچ جاؤ اس وقت کہو اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. اب تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اب تمہارا حق ہی ختم ہو گیا. اب مال تو کسی اور فلاں کا ہو گیا. کس کا؟ وارث ہو. تمہارا رہا ہی نہیں. اگر تم موت کے قریب آنے کے وقت میں خرچہ کرو گے تو تمہیں اختیار ہی نہیں خرچہ کرنے کا، کیونکہ مال کسی اور کا ہو. اس سے پہلے کر. تو یہ سارا بینک بیلنس ہے جو تم وہاں بھیج رہے ہو. اصل میں پیسہ تمہارا ہے، وہ ہے جو وہاں چلا گیا، وہ نہیں ہے جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. وہ تو وارث کا ہے، وہ وہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس زکات دے دی قصہ ختم، 2.5% زکات دے دی تو بس ختم. اور زکات بھی پتہ نہیں پوری طرح سوچ سمجھ کر حساب کتاب کر کے دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن چلو دے دی باقی ختم. حالانکہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، یہ تو قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس حد تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جبکہ اپنی پسندیدہ چیزیں نہ دو اللہ کے راہ میں. یہ زکات کی بات نہیں ہو رہی، یہ للہ کی بات ہو رہی. کہ پسندیدہ چیزیں. اب صحابہ کرام کو دیکھو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہر ایک نے جائزہ لینا شروع کر دیا میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی کہہ رہا کہ رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ مجھے اپنا گھوڑا پسند ہے، یہ میں صدقے میں دیتا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں غلام مجھے اچھا لگتا ہے، میں ایک صدقے میں دیتا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں میرا سب سے زیادہ میری جس میں جان لگی ہوئی ہے وہ بہت بڑا باغ ہے، کنواں ہے، بہت بڑا باغ ہے، یہ میں دینے آیا. تو ہر ایک آگے دوسرے سے آگے بڑھ کر تلاش کر رہا تھا کہ میری سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے. وہ زکات دے رہے تھے، وہ اپنی محبوب چیزیں تلاش کر رہے تھے کہ میں کس طرح اس کو یہاں پر خرچ کروں. آ کر بتا رہے تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ آ گیا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، کوئی بہت بڑی تقریر نہیں، ایک آیت نکال کر لگا دیا. تو آج جو ہماری صورتحال تو یہ بن گئی ہے، اللہ بچائے، کہ کہتے ہیں کہ مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام جو مری ہوئی بکری ہے یا بھیڑ ہے وہ اللہ کے نام ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ. یہ خراب چیزیں نکال کے مت دیا کرو.
کہ اسی میں سے دو، یعنی کہ اسی میں سے دو، اور اگر کوئی تمہیں تحفے میں دے وہ چیز، تو تمہاری طبیعت پہ گرانی پیدا ہو جائے کہ کیا چیز لایا ہے۔ تو اپنے عزیز اور محبوب مال سے انفاق کرو، اور اس وقت انفاق کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہے جب ہمارے مسلمان مصیبتوں کا شکار۔ جب یہ نہیں تھے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ انہوں نے ایک تھیلا بنا رکھا تھا، جو کوئی آمدنی ہوتی تھی کہیں سے بھی ہو، اس کا 10واں حصہ یعنی 10% اس کو نکال کے اس تھیلے میں ڈالتے، زکوٰۃ کے علاوہ 10%، اور وہ تھیلا رکھا رہتا تھا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے تو ساری زندگی میں نے دیکھا کہ وہ ایک تھیلا تھا ان کے پاس، اس پہ لکھا ہوا تھا صدقات و مبرات۔ مبرات کے معنی وجوہ خیر۔ تو جب کوئی آمدنی آتی، چاہے اس میں چینج کرانا پڑتا، روزگاری لگانی پڑتی، کچھ بھی کرنا پڑتا، اس میں ڈالتے۔ کوئی آمدنی 10 روپے بھی آئے ہیں تو اس میں نکال کر، تو وہ یہ معمول تھا سارے ہمارے بزرگوں کا۔ اگر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی وہ بھی ایسے کرتے، اور وہ تھیلا میرے پاس ہے جو حضرت صاحب صدقات و مبرات، مجھے وراثت میں وہ چند چیزیں ملی، اس میں سے ایک وہ بھی تھا۔ تو اب یہ اگر کوئی مسلمان، ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی میں اپنی آمدنی کا اتنا حصہ وجوہ خیر میں صرف کروں گا، تو وہ تھیلا ہر وقت یاد دلاتا رہے گا کہ مجھے خرچ کرو، مجھے آخرت کے اکاؤنٹ میں بھیجو، وہ یاد دلاتا رہے۔ اگر اسی پر عمل کر لیں نا ہم لوگ، تو انشاءاللہ بہت سے وجوہ خیر میں اللہ تعالیٰ انفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے فرائض پر بجا لانے کی توفیق، آمین، اور اللہ ہمیں مسلمانوں کی صحیح معنی میں مدد کرنے کی، آمین، جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی صحیح مدد کرنے کی توفیق، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ